آپ کا ذکر، اور یہی وجہ ہے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر قرار پا رہی ہے۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا آئینہ قرآن میں دیکھتے ہیں، اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر، the best commentary of Quran is itself Quran۔ قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی کیا تفسیر کرتا ہے اور کیا تفہیم عطا کرتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ وَرَفَعْنَا میں اور کون کون ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے میں میرا خیال ہے شرمانا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ شیطانی کاموں کے لیے بڑے بڑے ہاتھ اٹھا کر نعرے لگاتے ہیں، تم بھی اللہ کے نام پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، منہ کھولنا چاہیے۔ ویسے بھی کچھ بھی لینا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سانس بھی لینی، کچھ کھولنا ہی پڑتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب وہ ہوگا جو منہ کھولے اور اللہ کا نام اس کے اندر سے لے جائے۔ تو قرآن پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ان اللہ، اب دیکھیں وارفان میں کون کون آ رہا ہے؟ ان اللہ، اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ اللہ اور اس کے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب فرشتوں کا بھیجنا بھی اس طرح نہیں ہوگا جیسے اللہ کا بھیجنا ہے، لیکن جو اللہ کا بھیجنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی بھیجا پھر نہیں بھیجا، نہیں۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ بھیجتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں جب اللہ کی بارگاہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ آ رہا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب یہ سمجھا کر کے دیکھو، اللہ تو وہ ہے جو لا جاتا ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ لیکن بات تو سمجھنی چاہیے نا، جب اللہ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے، تو جن کو ضرورت ہے ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا تمہیں ایک ٹائٹل دیا ہے میں نے، اور وہ ٹائٹل ہے ایمان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، کلمہ تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پر اللہ نے خطاب فرمایا اہل ایمان سے۔ اب دیکھیں، ایک ہے آج کے دور کا مسلمان، عبداللہ ابن ابی یا اس طرح کے جتنے لوگ تھے منافقین، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور نمازیں بھی باجماعت مسجد نبوی شریف میں پڑھتے تھے۔ تو فرمایا نہیں، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ان میں جتنے صاحبان ایمان ہیں، یہ اللہ ان کو نعمت دے رہا ہے کیا؟ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب جب اللہ نے مثال دینی تھی تو اپنی بارگاہ سے درود کا ذکر کیا، لیکن جب اہل ایمان کو سمجھانا تھا تو فرمایا درود بھی بھیجو۔ شرمائے نہیں، زور سے اللہ کا نام لے۔ اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے کوئی فوت ہو گیا تو شہادت کی موت ہوگی، کیوں فکر کرنا؟ اب غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما،
درود بھی اور سلام بھی اور خوب سے مراد بہت زیادہ ہے، خوب بھیجو۔ اب یہاں جب اللہ نے مثال دی تو فرمایا اللہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں، لیکن جب اہل ایمان کو مخاطب ہوا تو فرمایا تم نے درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے، اور بھیجنے سے سلام خوب بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ بھیجتے ہی رہنا۔ اب یہاں بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا یہاں تو تیری بارگاہ سے جو منسوب ہے وہ درود ہے، اور یہاں تیرا حکم اہل ایمان کے لیے درود اور سلام دونوں ہیں، تو پھر منظر معراج سامنے آ گیا، معراج کا سین آ گیا سامنے۔ ایک وقت وہ تھا جب معراج پر میرے اور آپ کے نبی چلے تھے نا، سبحان الذی، قرآن سن کر آپ اٹھ جانے چاہیے، اور یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ اب یہ ہاتھ کسی دنیا دار کے لیے نہیں اٹھیں گے، اٹھیں گے تو اللہ کے لیے اٹھیں گے۔ جب ہم یاد ہوگا آپ کو، جب ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے پرائم منسٹر آفس کے سامنے بہت بڑا اجتماع کیا تھا، اور اس سے پہلے اور بھی کئی اجتماع کیے تھے، تو اس وقت ہمارا ایک سلوگن تھا، اس وقت تک نان مسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مسلمان اتنے بھی جذباتی ہو سکتے تھے۔ ہمارا سلوگن یہ تھا کہ ہم ہر بات پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، عزت و ناموس رسول پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو سلوگن ہم نے اس وقت تیار کیا نا، اب یہ پوری دنیا کے میڈیا میں یہ بات موجود ہے، اور پوری دنیا کے جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں ریسرچ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہر بات پر کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن شان رسول پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق باؤ سچ باؤ۔ اگر لوگ یہ سمجھتے رہے نا کہ we haven't achieved anything، تو یہ ان کی نان سینس ہے۔ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا، ہم نے دنیا سے منوایا ہے، ہم نے ورلڈ وائڈ میڈیا سے، انٹرنیشنل میڈیا سے منوایا ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر قربانی دے جائے گا، لیکن ناموس مصطفیٰ پر کوئی بندہ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ So this was the powerful message which was given by عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ کر رہا تھا، اس پاک پروردگار نے جب کملی والے کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو اعلان کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ اللہ، تاکہ اسی کو یہ شان شان ہے، اسی کی یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں سحر کے لیے لے جائے۔ اور یہاں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ لے گیا، یہ بات ذہن میں رکھنی۔ لیکن جب یہ قافلہ عشق و مستی سدرۃ المنتہا پہ پہنچا نا، تو جبریل نے بھی یہی کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، چل جاؤں گا، اور براق بھی رک گیا۔ حالانکہ براق جمع ہے بجلیوں کی، برق کی، بجلیوں کی،
بس یوں سمجھیے کہ اللہ نے ساری کائنات کی بجلیوں کو، ساری کائنات کے پاور سورسز کو اکٹھا کیا، نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اسے براق بنا دیا، نبی کی سواری بنا دیا، لیکن جب سدرۃ المنتہا سے آگے چلنے کی بات آئی تو وہ بجلیاں بھی رک گئیں، جبرائیل بھی رک گئے، براق بھی رک گیا، اور یہاں سے جو سفر شروع ہوا نا، یہ وہ بنیاد ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جو درود اور سلام آپ پڑھتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی سستی ہو جائے تو اس پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ، اور جس کے صدقے میں کھاؤ اس کے بھی گیت گاؤ۔ یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے نبی کا ذکر کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو نبی والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، کبھی کلمہ پاک کا ورد ہو رہا ہے، کبھی اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی اذکار کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ بھی نصیب نبی والوں کے ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کو پسند ہی یہی ہے جو نبی والا ہے وہی میرا ذکر کرے۔ ورنہ کئی باروں سے کئی جگہوں میں نے یہ دیکھا، اچھا جی فرضوں کے بعد جب آپ اونچا کلمہ پڑھتے ہیں تو نماز میں خلل آتا ہے، ٹرین گزر رہی ہے تو خلل نہیں آتا، اب جہاز اوپر سے گزر رہا تو خلل نہیں آتا، وہ کلمے سے تو نماز شروع ہوتی، اللہ کے نام سے تو ساری کام بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت میں عرض کر رہا تھا، اب سدرۃ المنتہا سے آگے جب اللہ سے ملاپ کا وقت آیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، لیکن ایسا نہیں، وہ خود اللہ نے بیان کیا تاکہ جو اللہ کا نام بھی لینے والا ہے نا اس کو تسلی تو ہو جائے نا کہ اس بات کی تشریح خود اللہ فرما رہا ہے۔ تو آپ وہ اگلا منظر دیکھتے ہیں، ذرا زور لگائے نا تھوڑا سا، اتنا بڑا حال ہے، وہ ترس رہا ہے کہ آواز اونچی نہیں آ رہی ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر دونوں، اللہ فرماتا ہے دونوں جب چلے تھے تو اللہ لے کے چلا تھا، لیکن جب سدرۃ المنتہا سے آگے سارے ذرائع، سارے ذریعے، سارے ٹولز، سارے میڈیم ختم ہو گئے، یا خدا تھا جو لے جا رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو جا رہا تھا۔ ثم دنا، دونوں قریب ہوئے، کتنا قریب ہوئے؟ قاب قوسین، قوسین، these eyebrows۔ اب دیکھیں یہاں کتنی دور ہیں ایک دوسرے سے، یہاں کر کتنی قریب ہیں، جیسے قوسین مل جاتے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، قوسین مل جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ بھی اور نبی بھی ایک دوسرے کے قریب ہوئے، مل گئے، ایسے مل گئے جیسے قوسین مل جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوست کے پاس جائے، تحفہ لے کے جاتا ہے، کیا تحفہ لائے ہیں؟ عرض کیا مولا وہ تحفہ لائے جو تیرے دربار میں ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے بھی تحفہ پیش کیا، اللہ نے بھی تحفہ عطا کیا، اور ان دونوں کو اللہ کو یہ اس بات پہ پیار آیا کہ ان دونوں کو جوڑ دیا، فرمایا میری نماز پڑھنے والے، نیت میرے لیے کرنے والے، تکبیریں میرے لیے کہنے والے، تسبیحیں میرے لیے پڑھنے والے، ثنا میرے لیے پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ میرے لیے پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت میرے لیے کرنے والے، رکوع میرے لیے کرنے والے، سجدے میرے لیے کرنے والے، قیام میرے لیے کرنے والے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں انعام دوں اور میں تمہیں تحفہ دوں، اور وہ تحفہ کیا ہے؟
جو ذکر کملی والے نے اللہ کا کیا تھا اور جو ذکر اللہ نے نبی کا عطا فرمایا تھا اس کو تم پڑھ لینا، تمہاری نماز کا نقطہ کمال آ جائے۔ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ، پھر زبر ہے نا، آپ پر زبر ہے نا، یوں آپ پر سلام ہو، تو یہ آپ کہاں ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں آپ پر سلام ہو، کچھ لوگوں کو یہی خیال ہے کہ جب آپ مدینے شریف جائیں، سبحان اللہ، لوگ جا رہے ہیں 9,000 10,000 12,000 پاؤنڈ خرچ کر کے جا رہے ہیں تو ذہن ہے بلاوا آگے ہے، ویسے جتنے پہلے گئے ہیں وہ آپ دوسروں کو موقع دے دیں، میں تو ہو گیا نا آج۔ لیکن غور فرمائیں، ہر نماز کے اندر، اللہ کی نماز کے اندر ہم نے نبی کی بات بھی کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اور کرنی کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ باہر سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مدینے شریف جاؤ، مواجہ شریف کے سامنے جاؤ، پھر سلام پڑھو، یہاں نماز کے اندر یہ دین ہے۔ نماز دوسرا رکن اسلام کا ہے نا، اور نماز میں یہ حصہ پڑھنا واجب بھی ہے نا۔ واجب چھوٹ جائے تو نماز کو سجدہ صاحب سے گزرنا پڑتا ہے، اور جتنی دفعہ سجدہ صاحب کرو گے اتنی دفعہ ہی نبی کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ عطا کیا۔ بہت سارے نام فرقے اسلام کے نام پر بنے ہوئے ہیں، اور ان کے عنوان بھی ڈیفرنٹ ہیں، کسی کو لوگ کچھ کہتے ہیں، کسی کچھ کہتے ہیں۔ آپ کو سب کچھ کہنے کے بعد بھی کہنا پڑتا ہے فلاں عاشق رسول ہے، حالانکہ کوئی سال بعد، کوئی 6 مہینے بعد کوئی ایک دفعہ محفل میلاد کر لیتا ہے اور پیر کا روزہ رکھ لیتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ نبی نے اپنی ولادت کے دن خود روزہ رکھا۔ اب جو بیمار نہیں ہے، جو صحت مند ہیں، جوان ہیں، ہم نے یہاں 30 سال جوانی کے جو ہے نا وہ روزے 7 سال کے بھی رکھے ہیں، عیدوں کے علاوہ۔ نفس کو اگر مارنا ہے نا، خواہشات کی دنیا سے باہر آنا ہے، اگر اللہ کی محبت کا جھنڈا اٹھانا ہے، اگر مصطفیٰ کے عشق کا رنگ چڑھانا ہے، اگر سینے کو مدینہ بنانا ہے، اگر دل کو گہوارہ عشق مصطفیٰ بنانا ہے، اگر تو پھر آپ کو صورت مصطفیٰ بھی اور سیرت مصطفیٰ بھی، کردار مصطفیٰ بھی اور اخلاق مصطفیٰ بھی اپنانا پڑے گا۔ ویسے آج بھی اگر ہم ارادہ کر لیں نا اور کوشش شروع کر دیں، کم از کم یہ جو 7 گلیاں ہیں وہاں سے اٹھ کر یہاں آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ نماز سے 5 نماز، اور نماز خود غفلت اور سستی کی وجہ سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ نماز سبحان اللہ ایک بہت بڑا معیار ہے، معیار حق ہے، قبولیت کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن نماز کے لیے جو وضو آپ کرتے ہیں اگر اس کا بھی صحیح اہتمام آپ کر لیں تو پتہ فائدہ کیا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو کے پانی کے اندر اللہ نے ایسا نور رکھ دیا ہے کہ بندہ مومن جب اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے نا تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کے وجود سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ صرف گناہ نہیں نکل جاتے بلکہ ہمیں قیامت کا دن ہوگا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، پاؤں چمکتے ہوں گے، with shining faces. When I will look on them, I will call upon Allah subhanahu wa ta'ala, oh my Lord, these are from my ummah. Only the faces of my ummah can be چمک سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ نعرہ محبت کہ آپ باب وضو رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں،
تو قیامت کا دن جب لگے گا نا تو آپ کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اللہ کا محبوب بھی عرض کر رہا ہوگا مولا یہ چمکتے ہوئے چہرے امتی ہیں میرے. آواز ہے کہ محبوب جو تیرے ہیں وہ سارے ہی میرے ہیں. ٹھیک ہے وہ آپ تو بالکل اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے نا, سوچتے ہی نہیں ہیں. جو نماز رہے گی وہ رہے گی. بس ایک جو 2 جملے اور میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک نماز کا ذکر کرنا میں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ دیا تھا, بہت بڑا عمر تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی گود میں سر رکھ دیا. حضرت علی نے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا. حضرت علی was looking at the face of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ سورج ڈوب جائے گا, پتہ تھا سورج ڈوب رہا تھا پر وہ نبی کو دیکھ رہے تھے. اور جب سورج غروب ہو گیا ظاہر نماز بھی قضا ہو گئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم تو دکان پر بیٹھے رہتے ہیں, نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی جب وہ دیدار مصطفیٰ میں تھے, پھر بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک یا علی, کیا بات تمہیں رو کیوں رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز قضا ہو گئی ہے اور رو اس لیے رہا ہوں کہ غفلت میں قضا نہیں ہوں, آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے, کہیں داغ نہ لگ جائے. قضا پڑھنی تو مجھے بھی آتی ہے لیکن میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ جو آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں نا, تو ذرا دیکھیں نا میرے نبی کا ہاتھ اٹھ گیا, ذرا اٹھائیں تھوڑا سا مزہ آئے گا. یوں نبی کا ہاتھ اٹھا نا تو جو سورج ڈوبا ہوا تھا وہ بھی واپس آ کر کھڑا ہو گیا عصر کے وقت میں. حیدر کرام نے نماز پڑھی, میرے لیے اور آپ کے لیے کون سورج کھلائے گا؟ قضا ہوگی تو قضا ہوگی. We should behave. We should understand the level of deen. And we should realize the level of piety. Be pious. Be generous. Be sincere with yourself. جب آپ کسی کو مجبور دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو ہم خود مجبور ہیں, تمہیں اپنے اوپر بھی تو رحم آنا چاہیے نا, اپنی آنے والی نسلوں پر بھی رحم آنا چاہیے. جب باپ بچے کو ساتھ بٹھا کر اس کو صحیح وضو کا طریقہ سکھا رہا ہوگا اور اس کی انگلی پکڑ کر مسجد میں آ رہا ہوگا, اس بچے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ مصلوں پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ معصوم تھے وہ آپ کو دیکھ کر سجدے کیا کرتے تھے. اور اگر بس ایک دو آخری باتیں ہیں, اگر یہ جو 8 سال کے بعد بچے کا ایک ٹائم شروع ہوتا ہے جو 12-13 سال تک رہتا ہے, اس دورانیے میں اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیں اور ان کے لیے بھی اہتمام کر لیں تو آپ یقین کریں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو حافظ قرآن نہیں ہوگا, قاری قرآن نہیں ہوگا. ماشاءاللہ آپ سب نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا, لیکن کیسا پڑھا, کیسے پڑھنا چاہیے تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. طریقہ کیا ہے؟ پڑھو, ایسا پڑھو کہ پھر پڑھانے لگ جاؤ. اگر ہر شخص اپنے بچے کو قرآن پڑھا سکتا ہو تو آپ سوچئے پورا معاشرہ نہیں بدل جائے گا. تو آج ضرورت ہے. تو میں یہ کر رہا تھا قرآن پاک کی بہترین تفسیر کیا ہے؟ خود قرآن ہے
تو اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود پڑھو، سلام پڑھو، خوب پڑھو. اور سبحان اللہ، آپ کے ہاں ہر جمعرات کو محفل درود ہوتی ہے اور لاکھوں کے حساب سے درود جمع ہوتا ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو موڈیفائڈ کیا اس طریقے کو. وہ یہ ہے کہ کم از کم 20 منٹ روز نکالو اپنے گھر میں، 20 منٹ کے لیے چادر ایک رکھ، اس کا نام رکھو دسترخوان درود و سلام. اب تصور کریں، باپ اور بیٹیاں، ماں اور بیٹے، بہن اور بھائی، دودھ پیتے معصوم بچے ماؤں کی گودوں میں درود کی لوریاں سن رہے ہیں اور دودھ بھی پی رہے ہیں. تو یہ دودھ خون جب بنے گا نا تو اس خون کے ہر قطرے میں عشق رسول بھی شامل ہے. تو یہ 20 منٹ کے دورانیے میں جو ہماری کیلکولیشن کے مطابق آپ تقریباً ہر آدمی 300 کے قریب درود شریف پڑھ لیتا ہے. اگر فیملی میں 20 بندے ہیں تو اب کتنا بن گیا، اگر 10 بندے ہیں تو کتنا بن گیا، اگر 5 بندے ہیں تو کتنا بن گیا. اس پر بھی ہم نے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ اگر آپ اس درود پاک کو جمع کرتے ہیں روزانہ کے حساب سے، جو ہم نے مرکز درود بنایا ہے اس میں روزانہ 3 بلین درود شریف جمع ہوتا ہے. 3 بلین، 300 کروڑ. تو آپ نے پڑھا 2000، کسی نے پڑھا 3000، اگر جمع ہو جائے تو یہ بن جائے گا 3 بلین. اور آج بھی جب میں آ رہا تھا تو علامہ صاحب نے بتایا کہ ہماری جمعرات کی محفل درود ہوتی ہے، تو آج کی دعا میں 5 کروڑ یعنی 50 ملین درود شریف شامل کر رہا ہوں. اب آپ سوچیں، آپ کو درود پڑھنے کی عادت اگر پڑ جاتی ہے، غفلت والا درود نہیں، توجہ والا، وہ درود جو امام بوصیری پڑھا کرتے تھے، وہ درود جو سلطان نور الدین زنگی پڑھا کرتے تھے. اب عادت یہ بن گئی، درود پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے اور وہ رات آ گئی، کملی والا آ گیا. اور حقیقت یہی ہے، نبی کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص خواب میں، مراقبے میں یا مشاہدے میں یا تصور میں مجھے محسوس کر لے تو یہ نہ سمجھے کہ خواب ہے، بلکہ وہ میں ہی ہوں. اور یہی وہ بنیاد ہے. ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا کہ میرے عاشقوں، تمہارے عشق کا بھی کیا کہنا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، تم نے مجھے دیکھ کر مانا ہے، لیکن صدیوں کے بعد یہ دیوانے جو آ رہے ہیں نا، آواز آنی چاہیے یار، جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے لیکن میرے نام پر سر کٹانے کو تیار ہے. اور تو اپنا منڈا بازی لے گیا. یہ ہے علامہ اقبال کو کہنا پڑ گیا، قاسم الدین شہید کے بارے میں فرمایا تھا نا، دوبارہ منڈا بازی لے گیا. سلطان نور الدین زنگی کو میرے نبی نے آ کر فرمایا، بھائی درود بھیجتے ہو، درود پڑھ کر سوتے ہو، وہ دیکھو میرے دشمن میرے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں. نبی نے خدا کا فرما دیا. جب نبی کسی کو فرما دے تو نبی کے عاشقوں کا کیا کہنا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات. اور حضرت سلطان بہو نے میرے سارے کلام کو ایک کلام میں بند کر دیا، بے بسم اللہ، اسم اللہ کا یہ بھی کہنا بھارا ہوں، نال شفا سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد، حدوں بے حد، حد ہے لمٹ اور بے حد ہے بیانڈ دا لمٹس. حدوں بے حد، جب ہم پڑھیں گے حد، جب اللہ بھیجے گا کوئی حد ہی نہیں ہے. حدوں بے حد، درود نبی سرور تھے. جب میں بھی درود بھیج رہا ہوں، آپ بھی بھیج رہے ہیں، اللہ بھی بھیج رہا ہے. ذرا غور کریں نا، ہم جیسوں کا درود اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کو جلوہ گر ہو رہا ہے،
تو بھائی تیری اور میری کتنی خوش نصیبی ہے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، ویسے بھی ہم جب بھی درود بھیجتے ہیں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا نام اس قابل ہی کہاں تو ہی بھیج سکتا ہے، پر ہماری عقیدت تو تیری بارگاہ میں ہم پہنچا رہے ہیں. So today what we need to do, brothers, we have to organize ourselves. وہ آرگنائز کیسے کرنا ہے؟ ادبوا اولادکم بحب ھذا النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام. Train, organize your kids, your coming generation with the manners of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ایک دم میں بات ہو رہی تھی، اور دیکھیں جی آپ ہر وقت اذان کے ساتھ بھی اقامت کے ساتھ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، تو کیا حضرت بلال نے پڑھا تھا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ نماز کس کے لیے، اذان کس کے لیے، اقامت کس کے لیے؟ آپ اذان پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آ جاؤ، کس کے لیے آ جاؤ؟ نماز کے لیے آ جاؤ، بولے تو صحیح نہیں. اور جب اقامت کہتے تو پوری مسجد میں بکھروں کو صفوں میں اکٹھا کر کے کہہ دے تو آ جاؤ، اللہ کے ساتھ باتیں کر لو اور آپ نبی سے بھی باتیں کر لو. یار اذان ہے ہی نماز کے لیے، اقامت ہے ہی نماز کے لیے، اور نماز میں بھی جب آپ نے درود و سلام ہی پڑھنا ہے تو باہر یا آگے پیچھے پڑھنے میں کون سی رکاوٹ بن رہی ہے؟ رات ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ اپنے گھروں کو جنگل بنانے کی بجائے عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بنائیں، باضابطہ طور پر درود شریف کی محفل قائم کریں. اور اس کے ساتھ الحمدللہ دربار شریف پر مسجد حسین ہم نے بنائی 8 ایکڑ میں. میرپور میں جو لڑکیوں کا کالج ہم نے بنایا ہے ماشاءاللہ، اور بھی اس وقت بہت سارے ادارے بن گئے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ادارے بنے خاص کر بچیوں کے ادارے. آج کی بیٹی کل جب ماں بنے اس کے وجود میں قرآن کا نور رچا بسا ہوا. بیٹی قرآن کی قاری اگر بن جاتی ہے اور کل یہ کسی گھر کی بہو بنتی ہے، اور جس بچے کی ماں بنے گی، گھٹی کے ذریعے تو ہم مانتے ہیں نا اثر ہو جاتا ہے، گھٹی دینے والا جیسا شخص اچھا ہو برا ہو اس کا اثر ہو جاتا ہے. تو ذرا سوچئے ماں کے وجود میں قرآن کا نور رچا بسا ہے، بچہ بن رہا ہے، 9 مہینے اس نے گزارنے ہیں، وجود بنے گا، گوشت بنے گا، ہڈیاں بنے گی، رگیں بنے گی، خون بنے گا، اعضاء بنیں گے، سانسیں چلیں گی. تو ماں کے وجود سے سب کچھ بننا ہے، بنانے والا وہی ہے، لیکن میٹیریل کون سا لگ رہا ہے؟ جس میں قرآن رچا بسا ہے. گوشت کے ہر ریشے میں، خون کے ہر قطرے میں آپ تصور کر سکتے ہیں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے، اور پھر ماں کی گود میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں نا نیزے کی امی پہ بچھڑ کے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھنا چھوڑا ان کی اماں جان کیسی تھی. یہ ماں کا اثر ہوتا ہے. سو بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج ہمیں ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان میں خلا پیدا ہو گیا، پرانی سیاست دم توڑ گئی ہے. ہم تو سیاست کے لائق لوگ ہیں ہی نہیں، لیکن اگر قدرت آپ کو موقع دینا چاہتی ہے کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو بنایا تھا، تو کیوں نہ ہم لوگ کوشش کریں جو نئی طرز حکومت آئے اس میں زیادہ سے زیادہ خوف خدا بھی ہو، عشق مصطفیٰ بھی ہو، قرآن بھی ہو اور درود مصطفیٰ بھی ہو. اس کے لیے اس وقت پاکستان معاشی طور پر، سیاسی طور پر مکمل طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اور میں
جہاں بھی جاتا ہوں دوستوں کو کہتا ہوں، بے شک دنیا کے ہر کونے میں غریب پروری کرو، لیکن پاکستان کے غریب ختم نہیں ہوئے۔ آپ کے گاؤں میں بھی ابھی کتنے غریب ہوں گے، کتنے یتیم ہوں گے، کتنی بیوائیں ہوں گی، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو پورا سال گوشت کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ تو میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی مسجد کے ذریعے، اپنے انتظامیہ کے ذریعے، اپنی کسی سوسائٹی کے ذریعے، کسی ٹی وی کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے بہتر ہے محفوظ ذریعہ ڈھونڈیں، عشق رسول کے پیرے میں کوئی ذریعہ ڈھونڈیں، خوف خدا کے پیرے میں کوئی ذریعہ ڈھونڈیں اور کوشش کریں۔ ویسے کئی لوگ کہتے ہیں جی مجھ پر تو شاید قربانی واجب نہیں ہے، لیکن میرا خیال جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں انہیں ایک آدھ قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، جن کو اللہ نے دیا ہوا ان کو 2 قربانیاں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ جب بھی آپ قربانی فرماتے تو ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے عطا فرماتے۔ آپ سوچئے یہاں بھی ضرور کیجیے، یہاں ایک آدھ قربانی ضرور کیجیے تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے قربانی چیز کیا ہوتی ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس گوشت کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سب سے کہوں گا، حضرت علامہ مولانا قادری صاحب سے ضرور عرض کروں گا، جس علاقے سے ان کا تعلق ہے بہاولپور ڈویژن پورے کا پورا، نواب رہتے ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے چودھری بھی رہتے ہیں، لیکن غریبوں کی غریبی کا مذاق اڑانے والے بھی رہتے ہیں۔ تو اگر کسی غریبی کا بھرم رکھنے کے لیے، اور ماشاءاللہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس دفعہ بلیک منی کے ذریعے نہیں، ریمٹ کے ذریعے آپ نے پاکستان پیسے بھیجنے ہیں۔ 2 فائدے ہو جائیں گے، پاکستان کو زر مبادلہ مل جائے گا، آپ پاکستان کی مدد پیسے دے کر نہیں کر رہے ہیں، پیسے آپ اپنے عزیزوں کو بھیج رہے ہیں، کسی یتیم کو بھیج رہے ہیں، کسی بیوہ کو بھیج رہے ہیں، کسی مسجد کو بھیج رہے ہیں، کسی مدرسے کو بھیج رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان مضبوط ہو رہا ہے، پاکستان اسٹیٹ مضبوط ہو رہی ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا آج کی سیاست کا منظر کیا ہے، کل کیا تھا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو تماشا لگا ہی رہتا ہے، یہ تماشا جو لوگ کرن کو کرنے دے، ہمارا تماشا ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے، کملی والے نے ہمیں جو سبق سکھایا ہے وہ غریب پروری کا ہے، وہ یتیم پروری کا ہے، وہ دین کو بچانے کا ہے، وہ اللہ تک بندوں کو پہنچانے کا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو داد رسی کرنے کا ہے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ نے اپنے اپنے طور پر بھی اور جماعتی لیول پر بھی آپ نے اپنے آپ کو اپنے پاکستان کے لیے ہم وقت تیار رکھنا ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت علامہ مولانا قادری صاحب وہ کہتے ہیں نا، باپ کو بیٹے کی کارکردگی میں فخر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی فخر تو ہے نا۔ علامہ مولانا قادری صاحب قابل فخر نوجوان ہیں، پوری جوانی دین کو دے دی ہے۔ ہم تو پہلے ہی پیر خانے میں ہوئے تھے نا، یہ تو دنیا داروں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، تو بہت بڑی کارکردگی ہے۔ اور حضرت علامہ تشریف لائے، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اس سے برکت عطا فرمائے۔ جب حضرت محدث اعظم سردار اعظم سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر فیصلہ آباد ایک درخت کے نیچے ڈیرا لگایا تھا، سبحان اللہ، تو پورے ملک میں غداران رسول اپنے عروج پر تھے۔ پھر یہ درویش خدا مست بیٹھ گیا، حدیث بھی چلتی رہی، تفسیر بھی چلتی رہی، فکر بھی چلتی رہی، عشق مصطفیٰ کا سودا بھی ملتا رہا۔ اور آج صرف برے صغیر پاک میں نہیں، پوری دنیا میں یا شدہ کہنے والے علماء کی کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری نظر مقبول فرمائے۔ آپ سب دوستوں کو بڑی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد بن گئی ہے، لیکن اور بھی آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے مسائل، آپ کی ضروریات، یہاں رہتے ہوئے آپ کے بچوں کے معاملات، اس میں آپ کو اور زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم نے برمنگھم میں
جو قرآن اکیڈمی بنائی ہے ماشاءاللہ، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں، جو نہیں بھی گئے ضرور آئیں. کسی ادارے میں 600 سے زائد حافظ قاری ایک وقت میں نہیں بن رہے، اور وہ اجازہ پروگرام کبھی میں علامہ صاحب ہوئے آپ کو بتائیں گے اجازت سے کیا بنا، یعنی وہ سند چلتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سند کے ساتھ. جو بچے وہاں تیار ہو رہے ہیں، ایک دفعہ ہمارے شہر کی بہت بڑی مسجد اہل حدیث ہوگی، اس کے بچے ہمارے پاس داخل ہو گئے. وہ بڑے سخت ہوتے ہیں حدیث صاحب کو، تو وہ امام صاحب کو، خطیب صاحب کو جا کر ان کے نمازیوں نے کہا، ہمارے جو شرم کی بات ہے کہ آپ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر میرے پاس قرآن پڑھانے کا انتظام ہوتا تو میں وہاں سے بھی لے آتا، لیکن وہاں قرآن پڑھانے کا انتظام. ایک دفعہ شام سے شیوخ آئے، بڑی بڑی مسجدیں ان کو دکھائی گئی. انہوں نے کہا اگر تو پتھر لگانے سے مسجد بنتی ہونا تو ان مسجدوں سے خوبصورت مسجد کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتھر نہیں چاہیے، ہمیں بندے چاہیے، ہمیں قرآن کے قاری چاہیے. ویسے آج ذہن بنا لیں کہ آپ نے اپنے بچے قرآن کے قاری بنانے ہیں. جب آپ مرے نا تو آپ کی نماز جنازہ اپنا حافظ قرآن اور قاری قرآن بیٹا پڑھا رہا ہو، کیسا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری مزور مقبول فرمائے. اور آپ سے یہ بھی گزارش، جب پاکستان آئے، خاص کر جو لوگ ہمارے قریب ترین لوگ رہتے ہیں، یہ ڈویژن فیصل آباد ڈویژن ہے، فیصل آباد کے ساتھ یہ ٹوبہ کا علاقہ ہے، سائبال ڈویژن ہے، ادھر سے مظفر گڑھ ڈویژن ہے. آپ آ کر دیکھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. ہم نے کافی نیٹ ورکنگ کر دی ہے، ایک پورا اسکول سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا ہے، انگلش میڈیم اسکول سسٹم، جس میں پہلی دفعہ شعبہ حفظ القرآن قائم کر دیا گیا. کمالیہ میں ہمارے خلیفہ حاجی نور محمد الرحمانی، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک ذوق ہوتا ہے. انہوں نے اس وقت زمین خریدی الحمدللہ، وہاں اس میں بھی مسجد حسین بن چکی ہے. اور بچیوں کا ادارہ ماشاءاللہ 100 کے قریب بچیاں درس الزامی ماسٹرز کر رہی ہیں. تو ہمیں بچیوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، آپ کوشش کریں بچیوں کو اس طرف لے آئیں. بچیوں کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، اور بچیوں کو چونکہ ماں بھی بننا ہوتا ہے، اس لیے بچیوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑا سا ذکر آپ کا معمول ہے، چونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ذکر منہ کھولنے کا نام ہے اور زبان سے بولنے کا نام ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں تو روز بولتا ہوں، آپ بھی آج مجھے بول کر دیکھیں. الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ. جوڑنا پہنے لکھ your hearts. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ایک چھوٹا سا ذکر اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اور یہاں بریڈ فورڈ سے ساتھی تشریف لائے ہیں اسپیشلی آپ کو دعوت دینے کے لیے کہ اتوار والے دن عصر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ ایک بچے نے وہاں حفظ مکمل کیا ہے،
اور آج محمد شریف صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے آپ کو دعوت دینے کے لیے بریڈ فورٹ سے کہ آپ عصر کی نماز وہاں پڑھیں، مغرب سے پہلے پروگرام ختم ہو جائے گا، دستار بندی دیکھیں، آپ میں بھی جذبہ پیدا ہو، کاش میرے بیٹے کی بھی دستار بندی کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ 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 اس میں اللہ ایک پوری وہ کیفیت ہے۔ تو روزانہ ہم 9 بجے رات کو تخبیر ٹی وی پر روحانی دنیا کا پروگرام کرتے ہیں۔ آج بھی ضرور روحانی دنیا سے جڑ جائیے۔ آج انشاءاللہ اس میں اللہ کا تصور کیسے کیا جاتا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج رات تجربہ کیجیے گا، ضرور آئیے گا، وہاں پر بھی ہماری ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر آپ کے ٹی وی سے بھی اگر اللہ کا ذکر نکلنا شروع ہو جائے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ بہت سے حضرات نے ایک دفعہ حج شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو جتنے بھی احباب نے درود پاک پڑھ کر آج دعا میں شامل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب احباب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ محمد شاہد صاحب نے ڈالٹن سے درود پاک میں 10,000 درود پاک انہوں نے شامل کیا، ہمارے بھائی رانا ریحان صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے، اور اسی طرح چودھری ثناء اللہ صاحب، ہمارے بھائی خالد علیم مرحوم انکل علیم الدین صاحب تشریف فرما ہے جی، کووڈ میں ان کے جوان بیٹے اس مسجد کے ساتھ بڑی ان کی خدمات تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے گھر سے 1,60,000 مرتبہ درود پاک اور 1,20,000 کلمہ شریف۔ چودھری ثناء اللہ صاحب ہیں ہمارے پاکستان سے، بھائی رانا ریحان صاحب ان کی طرف سے 32,000 مرتبہ، چودھری ثناء اللہ صاحب ہر ہفتے وہ بھیجتے ہیں 30,000 مرتبہ درود پاک، باقی اذکار مختلف پڑھ کر۔ اور شوکت صاحب ہمارے قاری ایوب صاحب اور ان کے احباب، ان کی طرف سے 3 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب آج دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ 77,000 مرتبہ بھائی محمد اشرف صاحب ہیں 113 وکٹوریا روڈ سے، ان کی طرف سے درود پاک دعا میں شامل کیا گیا۔ کچھ مائیں بہنیں ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ریگولر پڑھتی ہیں، کچھ ہمارے گھر سے، کچھ ہمارے آس پاس خواتین ہیں وہ پڑھتی ہیں جن کے ہم نام نہیں لیتے۔ بھائی حبیب اللہ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے گھر پر، ان کی طرف سے 5,000 مرتبہ درود پاک آج دعا میں شامل کیا گیا۔ اور بہت سے ہمارے وہ احباب، دوست، ساتھی جو ریگولر اس میں ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد میں شریک ہیں، بہت سے لوگ جن کے نام نہیں بھی لیتے، تو ان سب کی طرف سے دعا میں آج یہ سارا جو شامل کیا گیا، جو احباب نے پڑھا، آپ کے مل کرتے ہیں جی، آپ جو 5 کروڑ درود پاک آپ نے شامل فرمایا، سب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھائی شاہد صاحب کچھ تبرک لائے ہیں، تو یہ سب پیش کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ارضنا لنا ولي تیری باتیں لکھنی تیرے دین کا پیغام دیا گیا، یا اللہ اسے قبول فرما، یہ تبرک قبول فرما، یہ نیاز قبول فرما، اور ان تمام تر ثوابات کو میں کروڑوں درود کا نور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیل سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور یہ خامنین قادری چشتی نقشبندی سہروردی تمام سلاسل کے پیشوا کے موقع عطا فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صفی سلطان باہو کی عطا، اور ہمارے بہت سارے پیارے پیارے ساتھی جو یہاں اس مسجد کی بنیادوں میں شامل تھے، اللہ ان سب کو، ان کی روحوں کو اعلیٰ درجات نصیب فرما۔
اور اس کروڑوں درود کے منہ سے ان کی قبروں کو طاقت دینے کا جنت کے باغات میں بدلا۔ یا اللہ پاک ہمارے خالد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ جس بیمار کے لیے کہا گیا اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کا جن سب کے مرض ہیں شفا میں بدل۔ ہمارے وہ ساتھی جو حج شریف اور زیارت حرمین شریف کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کا مقدر ہے، اور مولا وہ لمحے جب آئیں جب انہیں ماں بین بیٹھی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کا حسن ملنے لگے۔ دنیا میں کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جہاں جنت موجود ہو۔ نبی نے اپنے قدموں میں جنت سجا رکھی ہے۔ اس جنت کے جلووں میں جب کوئی نوافل پڑھنے لگے تو ہمارے تمام مرحومین کے لیے مغفرت کے دروازے۔ پروردگار اس مسجد کے تمام خادمین، منتظمین، آئمہ اور تمام عاشقان رسول یا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور اسی ذوق و شوق سے ہمیں درود پاک کثرت سے اور کلمہ شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے جس کی روح نکل گئی، قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، لیکن کلمے کے ساتھ مرنے والے کو کہا جائے گا تیرا حساب بے پاک ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما، ہم نفسوں بیمار سے بچ جائیں اور ہم تیری رضا کے راستے پر آ جائیں۔ دعا کریں پاکستان کے لیے، اللہ پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا کے مظلوم مسلمان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد ہے، جنہیں اولاد دی ہے انہیں اپنی اولادوں کو نیک اور صالح بنانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پچھلے دنوں حضرت کی ہمشیرہ کا پاکستان میں انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ پروردگار یہ سارے کلام اذکار اور وظائف عبادات مولا کریم یہ محبتیں یہ تحفے یا اللہ یہ سارا ثواب کروڑوں درود کے منہ سے ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر سلطان امتیاز الحسن اور ہمشیرہ کی روح کو عطا فرما، ان کا رجاء بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول